اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیوں میں سے میاں بیوی کا جوڑا بھی ایک نشانی ہے. اس پر ہم بات کریں گے. قرآن کہتا ہے آیت نمبر 21 میں سورہ روم میں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہی میں سے تمہارا ایک جوڑا بنایا. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے. خواتین و حضرات، سورج اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی، چاند اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی، بادلوں کو دیکھتے ہیں، بارش کو دیکھتے ہیں، گھنے باغات کو دیکھتے ہیں، لہلاتی ہوئی کھیتیوں کو دیکھتے ہیں اور بڑے بڑے جمے ہوئے پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، حسین وادیوں کو دیکھتے ہیں، تو سب یہ خدا کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں. یہ سب ہمیں بتاتی ہیں کہ خدا نے انہیں پیدا کیا. خدا عظیم ہے، خدا صانع ہے، خدا حکیم ہے، ہر ایک کے پیچھے حکمت کار فرمائی ہے. ان سب کو دیکھنے کے بعد ہمیں خدا یاد آتا ہے. سوال یہ ہے کہ جوڑا مرد اور عورت کا، کیا اس کو دیکھ کر، یا یوں کہیے کہ آپ کا جوڑا، آپ اور آپ کی بیوی، یا آپ خاتون ہیں تو آپ اور آپ کے شوہر، کیا ان دونوں کو دیکھ کر بھی لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہو خدا ودود ہے؟ کیا آپ کی محبت سے ظاہر ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے اندر اتنی محبت ہے تو خدا کتنا محبت کرنے والا ہے؟ ایک دوسرے پر رحمت نچھاور جو کرتے ہیں، کیا اسے دیکھ کر کسی کو احساس ہوتا ہے کہ جب یہ آپس میں اتنے رحیم ہیں تو خدا تعالیٰ کتنا رحیم ہوگا؟ یہ ہے نشانی. میاں بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی چیزوں کو اندر رکھ دیا، دونوں کو انٹینگل کر دیا، دونوں کو اس طرح کی چیزوں سے جوڑ دیا اور باندھ دیا کہ اسے دیکھ کر انسان خدا کو پہچان سکتا ہے کہ کیسی شاہکار چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ دو مختلف لوگوں کو، دو الگ الگ گھرانوں میں پلے ہوئے لوگوں کو، دو الگ الگ ذہنی سطح، علمی سطح اور دو الگ الگ پرسنالٹیز کو قریب کرتا ہے، تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ دو جسم ایک جان بن جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. 3 الفاظ کا استعمال ہوا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، آپ کے سمجھنے کے لیے، قرب فہم کے لیے، آسانی کے لیے. یعنی یہ نہ سمجھیں کہ میں جو معنی بیان کر رہا ہوں یہی حقیقی معنی ہے. فہم کے لیے میں عرض کر سکتا ہوں، لو، محبت میاں بیوی کے درمیان، اس کے 3 ڈائمنشنز ہوتے ہیں، اور 3 ڈائمنشنز کا ذکر اس آیت کے 3 ٹکڑوں میں آ گیا ہے. محبت کیا چیز ہے؟ میاں بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہے وہ کیا چیز ہے، پہلے اس کو آپ سمجھ لیجئے. میں نے اس میں ٹرائنگل جو بتایا ہے، ٹرائنگل آف لو، اس میں آپ دیکھیے لیفٹ میں نیچے لکھا ہوا ہے پیشن، اوپر اپیکس میں لکھا ہوا ہے انٹیمیسی، اور نیچے پھر رائٹ سائڈ میں لکھا ہوا ہے کمٹمنٹ. یہ لو کے 3 ایلیمنٹس ہیں. میاں اور بیوی کے درمیان ایک پیشنیٹ لو ہوتا ہے، ایک دوسرے کی چاہت، ایک دوسرے سے قریب ہونا، ایک دوسرے سے لطف اندوز ہونا، ایک دوسرے کے جسم کو ٹچ کرنا، فزیکل ٹچ، اٹریکشن، سیکسول کنزیومیشن، جنسی لذت اندوزی، جنسی لطف اندوزی، یہ سب لو کا ایک حصہ ہے جسے ہم پیشن کہتے ہیں، جو لو کا فزیکل پارٹ ہے. دوسرا ہے لو کا ایموشنل پارٹ جسے انٹیمیسی کہتے ہیں، قریب ہونا. فزیکل پراکسیمیٹی بھی ہو سکتی ہے، 2000 کلومیٹر کی دوری پر ہوں تب بھی دل کی قربت ہو سکتی ہے. کلوزنس، کنیکٹڈنس، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نا، ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کی یاد. بانڈڈنس، ایک دوسرے سے لگے ہوئے ہونا، ایک دوسرے کی فکر مندی ہونا، یہ ایموشنل ایلیمنٹ ہے لو کا. اور تیسرا ایلیمنٹ ہے کمٹمنٹ، جو سوشل ایلیمنٹ ہے، ایک دوسرے کے لیے جان نثاری کرنا، ایک دوسرے پر فریفتہ ہونا، ایک دوسرے کے لیے لائف لانگ کمٹمنٹ کرنا، زندگی میں قربانیاں دینا ایک دوسرے کے لیے. یہ جو ایلیمنٹ ہے کہ they will stick together for life، زندگی بھر ایک دوسرے کا ساتھ نبھائیں گے، یہ اس کا سوشل ایلیمنٹ ہے. لو، خواتین و حضرات، اس کے 3 اجزاء ہیں. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ پیشنیٹ لو ہے، یہ فزیکل لو ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، یہ انٹیمیسی ہے، یہ ایموشنل ایلیمنٹ ہے. وَرَحْمَةً، رحمت، بینگ بینیفیشیل، ایک دوسرے کے لیے مفید ہونا، ایک دوسرے کے لیے کارگر ہونا،
ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند ہو جانا، یہ کمٹمنٹ ہے جو لو کا سوشل ایلیمنٹ ہے۔ سوال یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو محبتیں عام طور پر پائی جاتی ہیں وہ صرف فزیکل ہوتی ہیں یا اس سے آگے کی ہیں، یہ دیکھنا چاہیے۔ اگر صرف فزیکل لیول پر ہے تو لوئسٹ لیول آف لو ان کے درمیان پایا جاتا ہے، اس سے اوپر اٹھنا چاہیے، اس سے اوپر اٹھنا چاہیے۔ یہ پہلی بات ہے لو بٹوین کپلز۔ Married people are happier than singles and happier with family are most happy people. انسان انفرادی طور پر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا شادی شدہ جوڑے میں خوشی ہوتی ہے، اور دنیا میں خوش باش لوگ، ہیپیسٹ لوگ وہ ہیں جو اپنے خاندان میں خوش ہوتے ہیں۔ کمپینینیٹ لو ورسس پیشنیٹ لو۔ کمپینینیٹ لو کا مطلب ہے ایک دوسرے کے کمپینین ہو جانا، ایک دوسرے کے ساتھی ہو جانا، ایک دوسرے کے زندگی کہ ہمدم اور ہم غم اور ہم سفر ہو جانا، یہ ہے کمپینین شپ۔ اس کے بالمقابل ایک پیشنیٹ لو ہے جو صرف جسمانی ہے اور ایک عمر کے بعد اس میں ختم ہو جائے تو دونوں کے درمیان لو کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہوتا، بس بچے ہوتے ہیں، خاندان ہے، سماج کے لیے جینا ہوتا ہے، اس سے گھر کی گاڑی چلتی ہے، ورنہ دونوں کے درمیان کوئی جو ہے کامن ایسی چیز نہیں جو جوڑے رکھ سکے۔ لو بٹوین کپلز میں تیسرا ایلیمنٹ جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو کمپینینیٹ لو ہے اس میں شیئرنگ ہوتا ہے، کیئرنگ ہوتا ہے، ہنسی مذاق ہوتی ہے، دل لگی ہوتی ہے، ایکسچینج آف آئیڈیاز ہے، گفتگو ہوتی ہے، مشورے ہوتے ہیں، لاپنگ ٹوگیدر ہے، اینڈ کوآپریٹنگ ان پروجیکٹس۔ مرد کا پروجیکٹ ہے تو عورت سپورٹ کرتی ہے، عورت کا کوئی پروجیکٹ ہے تو مرد سپورٹ کرتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے ہم نوا بن جاتے ہیں۔ یہ دراصل لو بٹوین کپلز ہے۔ خواتین و حضرات، یہ بات موٹیوز کے درمیان سمجھنے کی ہے کہ بعض موٹیوز، بعض محرکات ہیں انسان کے اندر جو انسان کو عمل پر آمادہ کرتے ہیں۔ ہنگر ایک موٹیو ہے، بھوک جب لگتی ہے تو اس کا اندازہ لگتا ہے کہ جسم میں کسی چیز کی کمی ہے، کھانے کی کمی ہے، فوڈ اسٹیپ کی کمی ہے، انرجی کی کمی ہے، وہ اندر سے پینکس دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں آدمی کھانے کی طرف آمادہ ہوتا ہے۔ گویا کہ کھانے کی تحریک ہنگر موٹیو سے پیدا ہوتی ہے۔ آدمی کو جب پیاس لگتی ہے تو باڈی کے اندر کسی چیز کی کمی ہے اور اس کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے پانی کنزیوم کرنے سے، تو پیاس ایک موٹیو ہے جسے پورا کرنے کے لیے انسان آگے بڑھتا ہے اور پانی پیتا ہے۔ سیکس بھی اسی طرح سے ایک موٹیو ہے، لیکن ہنگر، تھرسٹ وغیرہ جو موٹیوز ہیں وہ انسان کی اپنی ذات کی بقا کے لیے ہیں، اور سیکس کا موٹیو انسانی نسل کی بقا کے لیے ہے۔ بھوک اور پیاس جسم میں کسی چیز کی کمی کی وجہ سے ہے، لیکن سیکس کا موٹیو جسم میں کسی چیز کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ بہت پیچیدہ باتیں ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنسی جو جذبہ، جنسی محرک جو دیا ہے وہ صرف جانوروں کی سطح کا کپلنگ کے لیے نہ ہو، وہ صرف فزیولوجیکل میٹس نہ ہو، وہ صرف بیڈ میٹس نہ ہو، بلکہ سول میٹس بن جائیں۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، یہ عظیم نشانی ہے۔ دونوں کے درمیان جو رشتہ ہونا چاہیے میاں بیوی کا، اس کے 3 درجے ہیں۔ جو لوئسٹ لیول ہے، اٹس آل اباؤٹ می، میری خواہش پوری ہو، میں گھر کا مالک ہوں، میری مرضی چلے گی، میرا آرام سب سے پہلے، مجھے سب سے پہلے کھانا سرو کیا جائے، اٹس آل اباؤٹ می۔ دوسرا ہے تھوڑا سا آدمی میچیور ہو جائے، یا یہ سمجھیے کہ تھوڑا سا عقل مند ہو، تو اٹس آل اباؤٹ اس، تمہارا بھی خیال رکھا جائے گا، میرا بھی خیال رکھا جائے گا، میں اپنا خیال رکھوں، تم اپنا خیال رکھو۔ یہ دوسرا لیول ہے ریلیشن شپ کا، اور اعلیٰ ترین لیول یہ ہے کہ اٹس آل اباؤٹ یو، یور نیڈز آر مائی نیڈز۔ شوہر کہے کہ سب سے پہلے آپ کی ضرورت پوری ہو، کھانے کی باری آئے تو کہیں کہ پہلے آپ لے لیں، آرام کی باری آئے تو کہیں کہ پہلے آپ آرام کر لیں، میں بچے کو دیکھ لوں گا، میں گھر کا کوئی اور کام سنبھال لوں گا۔ اس کے مقابل عورت یہ کہے گی کہ نہیں، سب سے پہلے آپ کھانا کھا لیجئے، پہلے آپ کپڑا لے لیجئے، پہلے آپ آرام کر لیجئے۔ یعنی ان دونوں کے درمیان ایک معنوں میں ایک محبت کی لڑائی ہوتی ہے کہ پہلے آپ، اٹس آل اباؤٹ یو۔ تو 3 لیول ہے، اٹس آل اباؤٹ می لوئسٹ لیول ہے ریلیشن شپ کا، اٹس آل اباؤٹ اس یہ دوسرا لیول ہے، اٹس آل اباؤٹ یو، میں کہوں کہ آپ میرے لیے ترجیح ہیں، وہ کہے کہ آپ میرے لیے ترجیح ہیں۔ یہ مقام جب پا جائیں تو پختہ ریلیشن شپ ہے میاں بیوی کے درمیان۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ خواتین حضرات، ایکشن پلان یہ ہے کہ پہلا سوال یہ ہے کہ یور لو فالز انڈر وچ کیٹیگری۔ دیکھیے، کمپینینیٹ لو اور پیشنیٹ لو، جسمانی محبت یا وہ محبت جسے ہم کمٹمنٹ کہتے ہیں، فیضان کی محبت،
हमदर्दी की मोहब्बत, जिंदगी भर के साथी बनने की मोहब्बत, दो में से कौन सी मोहब्बत है, ये आप जायजा लीजिए। नंबर 2, योर रिलेशनशिप फॉल्स अंडर विच कैटेगरी, आपका जो ताल्लुक है मियाँ बीवी का वो किस कैटेगरी में है। इट्स अबाउट मी, इट्स अबाउट अस, और योर नीड्स आर माई नीड्स, आप किस सतह पर खड़े हैं। और अगर ऊपर जाने की जरूरत महसूस हो तो एक दर्जा, फिर उसके ऊपर एक और दर्जा आप जरूर जाइए। नंबर 3, कैन यू क्लेम यू इन मैरिज आर ए साइन ऑफ गॉड, क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारी अज़दवाजी जिंदगी, खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी, मुस्तहकम खानदान, इसे देखकर लोग खुदा को पहचान सकते हैं? ये सवाल है, इसका जवाब आप दीजिए।